من ترک الصلاة متعمدا فألقی فی النار 30 حقبا۔ اے لوگو، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا، وہ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، بلکہ وہ اس نماز کے عوض 80,000 برس جہنم میں جلایا جائے گا۔ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے پڑھا ہے حدیث رسول، ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ کا خوف۔ اچھا، اللہ کا خوف جس دل میں ہو جائے، سنو سنیوں، کان کھول کے سنو۔ ہاں، اب نماز کی بات ہونے لگی، نماز پر تو یہ قوم تقریر سننا ہی نہیں چاہتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے سجدوں کی توفیق دیتا ہے، اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اب وہ آپ محاسبہ کیجئے گا کہ اللہ کن کن سے خوش ہے۔ بہرحال بات مجھے جو کہنی تھی، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید اس میں آپ کی اصلاح ہو جائے، میں نے کہہ دیا۔ اب آئیے اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف 2 شعر سنیے، اب اس کے بعد 2 باتیں انشاءاللہ الرحمن۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، نہ اس لیے پڑھتا ہی ہوں کہ آپ جھومیں۔ بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، دنیا میں ہمیں تم نے کر اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ میں پڑھتا اس لیے ہوں کہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے، اور واعظ و نصیحت اس لیے کرتا ہوں کہ آپ سن لیں اور عمل کر لیں۔ اگر آپ عمل کر لیں گے نا تو پورے گاؤں کا یہ جلسہ کرانا، سب کا آنا، میرا بولنا، آپ سب کا دینا، یہ سب سوارت ہے، سوارت۔ بالکل ایک دم کھلی بھاشا میں آپ کو سنو۔ اور اگر پوری رات ہم تقریر کریں، آپ عامل شریعت نہ بنیں تو ثواب تو ملے گا، لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد مر جائے گا۔ کل کون سا دن گزرا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے کل کون سا دن گزرا؟ کون سا؟ زور سے بولو۔ 12 ربیع الاول شریف۔ اچھا، کل ہم نے خوشی کیوں منائی؟ آپ ہی لوگ بتائیے، کل ہم نے خوشی کیوں منائی؟ سبحان اللہ۔ ہاں زور سے بولو، جو اچھی بات ہے اسے تسلیم کیا جائے گا۔ سرکار کی پیدائش کی خوشی میں آج ہم سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اسی دن وفات ہوئی تھی، اسی دن نبی دنیا میں آئے، آنے کی خوشی، جانے کا غم نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں سے یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ سرکار کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ پہلی بات آپ یہ سنو، اور دوسری بات یہ ہے، ابھی انشاءاللہ دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ خوشی کیوں مناتے ہیں۔ آئیے شعر سنیے۔ غنچہ و گل پہ ہر سو شباب آ گیا، غنچہ و گل پہ ہر سو شباب آ گیا، غنچہ و گل پہ ہر سو شباب آ گیا، ہاں شباب آ گیا، مصطفیٰ آ گئے، انقلاب آ گیا، اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، آ گئے، انقلاب آ گیا۔ اور یہ دنیاوی شراب ہے جسے پینے کے بعد کوئی نالی میں، کوئی کھڑنجے پر، کوئی روڈ سائیڈ میں، کوئی ٹھیلا کے نیچے، کوئی کیلا کے نیچے، کوئی کہیں کہیں پڑا رہتا ہے۔ آؤ ذرا دیکھو
جس کو پی کر کبھی رند بہے کے نہیں، جس کو پی کر کبھی رند بہے کے نہیں، جس کو پی کر کبھی رند بہے کے نہیں، میرا ساقی وہ لے کر شراب آ گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ اور محصل کلام شعر، آپ کتنے کٹھور ہیں یہ آپ جانیں، مصطفیٰ کا پیار دیکھیں کہ رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، رات بھر غم میں روتے رہے مصطفیٰ، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا، سبحان اللہ، حق ہے، اپنی امت کا جس دم خیال آ گیا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا محمد عدد فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کا دن ہم نے خوشی منایا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آمد کی خوشی اور جانے کا غم، کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ صبح صادق کا وقت وہ آمد کا وقت ہے، اس ٹائم خوشی منائی جائے، اب اس کے بعد افسوس کا ماحول بنا کر بیٹھا جائے۔ حالانکہ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، جس طرح زمین پر تھے اسی طرح مصطفیٰ زمین میں ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی منانی چاہیے، اور یہ میرا اپنا کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، من انفق درہما علی قرأت مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، اے جلسے کرانے والوں، اے اپنے نبی کے آمد کی خوشی میں جلوس نکالنے والوں، اے 12ویں شب میں اپنے گھروں کو سجانے والوں، تمہیں مبارک ہو۔ میرے آقا کے یار فرماتے ہیں، جس نے میرے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کر دیا، اگر نبی کی محبت کے ساتھ دنیا سے گیا تو اللہ تعالی جب محشر میں دنیا سسک رہی ہوگی، ایسے وقت میں حضرت ابو بکر فرماتے ہیں، اللہ میلاد پر 1 درہم خرچ کرنے والے کو جنت میں میرا دوست بنائے گا۔ اور یہ جتنے معترض لوگ ہیں، ان سے آپ کو جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سے یہ کہو کہ ہمارے اکابرین نے ایسا کیا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ اور میرے نبی کی ولادت کا جہاں تک مسئلہ ہے، نبی کے نور ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے، تو قرآن تو کہہ ہی رہا ہے نبی نور ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ تو نبی کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن آؤ جن کا میرے نبی سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ گرو نانک جی سے جب پوچھا گیا، مہاراج نبی کے نور ہونے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
تو وہ کہنے لگے ڈھانٹا نور محمدی، ڈھانٹا نبی رسول، نانا قدرت دیکھ کے خود ہی گئوں سب بھول۔ انہوں نے کہا اے پوچھنے والوں سنو، یہ زمین ایک پردے کی شکل میں ہے، آسمان ایک پردہ ہے، چاند پردہ ہے، سورج پردہ ہے، ستارے پردہ ہیں، ہوائیں پردہ ہیں، فضائیں پردہ ہیں، پھول پردہ ہے۔ لوگوں نے کہا جب سب پردہ ہی ہے تو پردے کے اندر کیا ہے؟ گرو نانک کہتے ہیں اے لوگوں، یہ سب جو دیکھ رہے ہو یہ خدا کی قدرتوں کا ظہور ہے، اور جو ان سب کو چمکا رہا ہے وہی اندر محمد کا نور ہے۔ تو بتاؤ، اپنے تو اپنے غیر مصطفیٰ کو نور مانتے ہیں، اور میرے آقا نور ہیں، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہو، چونکہ ابھی رشیہ میں ہمارے پاس ایک صاحب نے فون کیا کہ حضرت ہمارے ہاں اعتراض ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا کون سا اعتراض؟ کا اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ یہ ربیع الاول شریف میں 12ویں رات میں آپ لوگ جتنا خرچ کرتے ہو یہ سارا پیسہ اکٹھا کرو، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بیوہ عورت ہے، اس کی ایک لڑکی ہے، اس کی شادی کر دی جائے۔ ہم نے کہا بات بالکل درست ہے، کہنا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کہنا ہمدردی کے طور پہ ہے تب تو ٹھیک ہے، اور یہ سب ختم کرنا مقصد ہے تب بالکل درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ تو آپ ان سے کہو کہ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ 3 بزرگوں کا ایک زمانہ رہا ہے، حضور اعلیٰ حضرت کا، سرکار وارث پاک کا، اور اناؤ میں ایک جگہ ہے گنج مراد آباد، یہ بلگرام شریف سے تقریباً بانگر مئو کی طرف 30 کلومیٹر دوری پر ہے گنج مراد آباد۔ علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی۔ یہ 3 بزرگوں کا ظاہری زمانہ ایک رہا ہے۔ اے بھیا ابھی لاٹھی دھرو، پانچ چھوٹا دھرو، اب آپ بیٹھو، یہاں بیٹھ جاؤ۔ جیسے آپ لوگ اتنی محنت کیے ہو، ارے کم از کم بیٹھ جاؤ، آپ لوگ بھی کچھ سنو۔ اب جو جہاں بیٹھا ہے اس کو اللہ رسول کے سہارے چھوڑو۔ نعرہ تکبیر۔ اتنے نہیں، اگر لنگوٹی میں آ جاؤ تب بھی ہم تمہاری ایک بھی نہیں مانیں گے۔ ملا جی نکلے، انہوں نے دیکھا کہ مولانا کا گھر جگمگ جگمگ کر رہا ہے۔ خانقاہ کے اندر داخل ہوئے، لوگوں سے پوچھا کہ حضرت کہاں ہیں؟ کہا حضرت اپنے حجرے خاص میں۔ اور حضرت نے چراغوں کو جلانے کے بعد عشاء سے فراغت کے بعد اپنے حجرے خاص میں چلے گئے، اور جانے کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے لگے۔ یہ صاحب حضرت کے حجرے خاص میں گئے، سلام کیا، حضرت نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ کہا کون سا مسئلہ؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک چراغ سے گھر روشن ہو جائے تو بہت سارے چراغوں کا جلانا کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شکل و شباہت سے تم مولوی لگتے ہو، تم بتاؤ تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے؟ تو کہا ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اگر ایک چراغ سے گھر روشن ہو جائے تو بہت سارے چراغوں کا جلانا یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کا بڑا سخت حساب ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو آپ نے فرمایا تم چاہتے کیا ہو؟ کہا ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب ایک سے روشن گھر ہو سکتا ہے تو سارے چراغوں کو بجھا دیجئے، ایک ہی جلائیے۔ آپ اللہ کے ولی تھے۔ عالم جو ہوتا ہے وہ زبان دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ زبان ہی نہیں، لوگوں کے دلوں کو بھی دیکھا کرتا ہے۔ اتنے جید ولی تھے، اتنے جید
کہ سرکار وارث پاک دیوا میں تھے اور گنج مراد آباد میں علامہ فضل رحمت ہے. وارث پاک کی شکایت ان کے مرید نے کی گنج مراد آباد میں. کہا حضور سنا یہ گیا ہے کہ وارث پاک ولی ہیں، نماز نہیں پڑھتے. تو آپ نے اس کو ڈانٹا. اور حضور وارث پاک دیوا میں تھے، اپنی کٹیا سے نکلے اور نکلنے کے بعد اپنے مریدوں سے فرمایا پالکی تیار کرو، نماز عصر ہو چکی ہے، نماز مغرب انشاءاللہ گنج مراد آباد میں پڑھنی ہے. اور ادھر علامہ فضل رحمہ گنج مراد آباد میں اپنے مرید کو ڈانٹنے کے بعد دیوا ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنی خانقاہ میں چپ چاپ اپنی مسند پہ بیٹھے دیوا کی طرف رخے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اور ادھر وارث پاک نے مریدوں سے کہا پالکی تیار کرو، مغرب گنج مراد آباد میں پڑھنی ہے. مریدوں نے کہا سرکار عصر ہو چکی ہے اور دیوا سے گنج مراد آباد کی دوری تقریباً 140 کلومیٹر ہے. یہ کیسے ہو پائے گا؟ پالکی کوئی آج کے ہیلی کاپٹر کا نام نہیں ہے. پالکی لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پیدل چلا کرتے تھے. سرکار وارث پاک فرماتے ہیں اپنے مریدوں سے، اے میرے مریدوں، میں علی کا بیٹا ہوں، پالکی تیار کرو. تیار کرنا تمہارا کام، اور اللہ کی عطا سے مغرب کی نماز گنج مراد آباد میں پڑھنا یہ وارث کا کام. وارث پاک اپنی پالکی میں بیٹھے، پالکی اٹھانے والوں نے اٹھایا، پالکی میں بیٹھ گئے، پالکی کاندھے پہ پالکی رکھنے والوں نے رکھ لی. اب وارث پاک 2-4 قدم چلے پالکی والے تو وارث پاک نے فرمایا ٹھہر جاؤ، آنکھیں بند کر لو. رک گئے، آنکھ بند کر لیا. ایک لمحے کے بعد سرکار وارث پاک نے فرمایا کھولو. سبوں نے آنکھیں کھولی، لیکن جب آنکھیں کھولی تو تعجب میں کہ بند کیا تھا دیوا میں، اور جب کھولا تو گنج مراد آباد کی سرزمین پہ موجود ہے. بہرحال اور ادھر علامہ فضل رحمہ اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، مریدوں سے فرمایا میرے مریدوں خانقاہ سے باہر نکلو، علی کا بیٹا آ گیا ہے. خانقاہ سے باہر نکل کے آئے، سرکار وارث پاک کا استقبال کیا، لے کے گئے اپنی مسند پہ بٹھایا. تھوڑی دیر گفت و شنید ہوئی، تب تک اذان مغرب کا وقت ہو گیا. اذان مغرب شروع ہوئی، دونوں اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، دونوں کے ماننے والے کھڑے ہو گئے، مسجد کی طرف بڑھے، مسجد گئے، اذان ختم، مکبر اپنی جگہ پر. بیٹھ جا یار. اب مکبر تکبیر کہنے کے لیے تیار، اور دونوں بزرگوں میں یہ ہو رہا ہے. حضور وارث پاک سے کہا گیا کہ چلیے آپ نماز پڑھائیے. سرکار وارث پاک فرماتے ہیں میں غیر مصلی ہوں. غیر مصلی کے پیچھے مصلی کی نماز نہیں ہوگی، مطلب میں بے نمازی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، اور بے نمازی کو امامت کا حق نہیں ہے. تو علامہ فضل رحمہ نے کہا حضور ایسا کچھ نہیں ہے، چلیے آپ. تو آپ نے کہا نہیں آپ چلیے. اسی میں تھوڑا سا وقت لگا، آخرکار حضور وارث پاک تیار ہوئے امامت کے لیے. لیکن وارث پاک کا اختیار دیکھو، فرماتے ہیں ایک شرط پہ نماز پڑھاؤں گا. کہا کون سی شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے آپ کے مریدوں میں جو لوگ کعبے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے دائیں طرف آ جائیں، اور جو لوگ مدینے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے بائیں طرف آ جائیں. ان کٹملوں سے کہو کہ رسول کے اختیار کا انکار بعد میں کرنا. یہ رسول کے بیٹے ہیں وارث پاک، علی کے لختے جگر ہیں، ان کا اختیار دیکھو. کھڑے ہیں گنج مراد آباد کی مسجد میں، کہہ رہے ہیں جن کو کعبے میں پڑھنا ہے وہ دائیں طرف، جن کو مدینے میں پڑھنا ہے بائیں طرف. اب مسجد میں ادھر سے ادھر لوگ آنے جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد سب بن گئی. سرکار وارث پاک نے تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر دی. اللہ اکبر. ایک رکعت ہو گئی،
نہ داہنی طرف والوں کو کعبہ دکھا نہ بائیں طرف والوں کو مدینہ. دوسری رکعت کسی کو کچھ نہیں دکھا. تیسری رکعت ختم قعدہ اخیرہ میں سلام پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے. اب تک کسی نے کچھ نہیں دیکھا. سرکار وارث پاک نے جب دائیں طرف سلام پھیرا تو جو آپ کے دائیں طرف تھے انہیں کعبہ دکھا، اور جب آپ نے بائیں طرف سلام پھیرا تو جو آپ کے بائیں طرف تھے انہوں نے گنبد خضرا دیکھا. اب بیکل صاحب کا شعر پڑھ لو، بات سمجھ میں آ جائے گی. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہو. علامہ فضل رحمہ گنج مراد آبادی نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں اگر تکلیف ہے کہ یہ اتنے سارے چراغ کیوں جلائے گئے ہیں تو تم بجھا دو. اب وہ بہت خوش ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے موقع مل گیا بڑھیا بجھانے کا. اب بجھانے لگے. المختصر یہ کہ ایک چراغ پر نمبر لگایا، بجھایا اسے، بجھا تو لیکن جیسے دوسرے پر نمبر لگایا بس دوسرا بجھ گیا لیکن پہلا والا ایٹومیٹک جل گیا. تاریخ بتاتی ہے تیسرے پر نمبر لگا دوسرا جلا، چوتھے پر نمبر لگا چوتھا بجھا تو لیکن تیسرا جلا. اور جلن میں بجھا رہا تھا اس لیے پلٹ کے دیکھ بھی نہیں رہا تھا. سارے چراغ بجھا دیے. اور بجھانے کے بعد جب وہ آدمی کے ہوش ٹھکانے آئے گھر کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ سارے چراغ جل رہے ہیں. ماں صاحب کے کمرے میں گیا کہ حضرت آپ یہیں بیٹھے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں میں جس طرح بیٹھا تھا. کہا حضور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کہا کیا؟ کہا جتنے چراغ جل رہے تھے میں نے سب کو بجھایا لیکن سب پھر جل رہے ہیں. مولانا صاحب مسکرائے، فرمایا سن نادان، جن چراغوں کو میں نے جلایا تھا انہیں تو نے بجھا دیا ہے، لیکن تیرے بجھانے کے بعد اب ان کے کرم نے جلا دیا ہے. میں نے جن کے آمد کی خوشی میں جلایا تھا، اب تو کیا دنیا کی کسی آندھی میں دم نہیں ہے کہ ان جلتے ہوئے چراغوں کو دوبارہ بجھا سکے. تو اعلیٰ حضرت کے شعر کے مطابق حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں اگر سڑا ہوا کافر ابو لہب اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دے تو اسے اس دن اس کے عذاب میں کمی ہو جائے. ہم عشق رسول میں جئیں گے، عشق رسول کے ساتھ مریں گے. اور ایمان رکھو، میلاد مصطفیٰ کی خوشی مناؤ. اور جب میلاد مصطفیٰ کا دن ہو تو عہد و پیمان کیا کرو. کل کے دن آپ کو یہ عہد کرنا